نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی اس گائے کو نہ ڈھونڈ سکتے۔ جب کوئی شخص اپنے کام میں انشاءاللہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام آسان کر دیتا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرہ، آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہے لا ذلول تثیر الارض، زمین میں ہل چلانے کی خدمت اس سے نہیں لی گئی، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس گائے نے کھیتی کو پانی پلایا ہے، مسلمۃ، بے عیب ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں۔ اب گائے کی مکمل تفصیل ہو گئی، جوان گائے ہو، پیلی گائے ہو، اس نے کبھی کھیتی میں ہل نہ چلایا ہو، نہ کھیتی کو کبھی سیراب کیا ہو، پانی پلایا ہو، اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ اگر آپ کوئی بھی کلر کی گائے لیتے ہیں، اگر ریڈ کلر کی گائے لیتے ہیں تو اس میں کبھی سفید یا بلیک کلر کے دھبے ہوتے ہیں، یا وائٹ کلر کی لیتے ہیں تو بلیک جو ہے اس میں داغ ہوتے ہیں، یہ مکمل پیلی ہونی چاہیے۔ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، خود انہوں نے نبی سے سوالات کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ اور یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام سے سوالات کرنا اور خصوصاً سوالات کرنا بحث کرنے کے لیے یہ نادانی ہے اور مشکلات کا باعث ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب انہیں اپنی نادانی کا احساس ہونا چاہیے، مگر یہ ضدی قوم تھی کہ کہنے لگی اب آپ نے درست بات ہمیں بتائی، نعوذ باللہ من ذالک، فذبحوها، پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ ذبح کرنے کے قریب نہ تھے، انہیں ذبح کرنے کا ارادہ نہ تھا، مگر مجبور ہو کر اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا۔ وہ گائے کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ گائے ایک نوجوان کی تھی، اور اس گائے کا قصہ مفسرین نے اس طرح لکھا کہ ایک نیک صالح شخص تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام فرمایا کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے، تو وہ اپنی گائے کے بچے کو لے کر آپ جنگل میں گئے اور جنگل میں اس گائے کو چھوڑا اور کہا مالک و مولا یہ گائے میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر آپ آ گئے اور انتقال ہو گیا۔ جب آپ کا بچہ جوان ہوا تو یہ نوجوان اپنی ماں کا بڑا فرمانبردار تھا، اپنی آمدنی کے اس نے 3 حصے کیے تھے، ایک حصہ وہ اپنی ماں کو دیتا، ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا، ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا۔ اپنی رات کے اس نے 3 حصے کیے، ایک حصے میں آرام کرتا، ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا۔ یہ نوجوان جب جوان ہوا تو ماں نے کہا بیٹا گائے جنگل سے لے کر آؤ۔ یہ جنگل میں گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ گائے اس کے ہاتھ میں آ گئی، وہ گائے لے کر آیا۔ ماں نے اس سے کہا یہ گائے جا کر بازار میں بیچ کر آؤ۔ یہ بیچنے کے لیے گیا اور فرمایا کہ جب سودا ہو جائے تو ایک مرتبہ پھر مجھ سے کنفرم کر لینا۔ 3 دینار اس نے قیمت رکھی اور سودا ہو گیا۔ گاہک رقم دینے لگا تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے مشورہ کروں گا۔ گاہک نے کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ اس کی ڈبل قیمت لے لیں، 3 کے بجائے 6 لے لیں۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر تمہیں گائے نہیں دے سکتا۔ گھر پر آیا تو ماں نے کہا بیٹا اب اس کی قیمت 6 دینار کر دو، اب اگر کوئی گاہک آئے تو سودا ہو جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور کرنا۔ قیمت 6 دینار کر دی اور وہی گاہک پھر آیا اور سودا طے ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے گائے دے دو اور یہ قیمت لے لو۔ کہا ماں سے مشورہ کروں گا۔ گاہک نے کہا 6 نہیں 12 دیتا ہوں، تم اپنی ماں سے مشورہ نہ کرو، میرے پاس وقت نہیں کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری ماں کے پاس آؤں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر کار وہ اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ گاہک انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے، اب یہ آئے تو اس سے پوچھنا کہ بتاؤ کہ ہم گائے ابھی بیچیں یا نہ بیچیں، اور جب بھی بیچیں تو گائے کی کیا قیمت مقرر کریں۔ جب وہ پھر بازار میں گیا تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس فرشتے نے کہا بیٹا ابھی اس گائے کو مت بیچنا، بنی اسرائیل تم سے یہ گائے خریدیں گے اور گائے کی قیمت تم یہ مقرر کرنا
کھال بھر سونا دیا جائے۔ اب یہ بنی اسرائیل جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ گائے کو لینے کے لیے آئے تو یہ دنیا کی واحد گائے تھی جو پیلی گائے تھی۔ اس کا رنگ بہت زیادہ پیلا تھا لیکن دیکھنے والوں کو بہت پیاری لگتی تھی۔ یہ جوان گائے تھی، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اس میں کوئی کسی اور کلر کا داغ نہیں تھا، اور اس نے کبھی کھیتی پر ہل نہیں چلایا تھا اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کیا تھا، نہ اس پر کوئی کبھی سوار ہوا تھا۔ جب انہوں نے قیمت پوچھی تو 3 دینار اس وقت گائے کی قیمت تھی۔ نوجوان نے کہا کہ اس گائے کی قیمت کھال بھر سونا ہے، تو بنی اسرائیلی ناراض ہو کر چلے گئے اور کہنے لگے یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے۔ پھر ڈھونڈتے رہے، آخر کار انہیں یہ گائے کھال بھر سونے کے عوض خریدنی پڑی۔ اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ صلہ عطا فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ اس کی ماں کی خدمت کا صلہ ہے، اس نے اپنی ماں کی خدمت کی، ماں کا کہنا مانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ صلہ عطا فرمایا۔